فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہرنام سنگھ سے اس گاڑی کی ساخت کے بارے میں پوچھا گیا جس میں جیولٹ کو اغوا کیا گیا تھا، اور ہرنام سنگھ کے بتانے پر اس گاڑی کی ساخت کے بارے میں بھی پیٹرولنگ گاڑیوں کو اطلاع دے دی گئی۔ پولیس آفیسر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ اپنے بارے میں پوری تفصیلات بتا دیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، جس لڑکی کو اغوا کیا گیا ہے اس سے آپ کا کیا تعلق تھا۔ میں نے مختصراً پولیس آفیسر کو اپنے بارے میں تفصیلات بتا دی۔ میں نے اسے کہا کہ میں بیروت کا باشندہ ہوں اور وہیں کا شہری بھی ہوں۔ جیولٹ میری دوست تھی اور ہم دونوں سیاحت کے لیے لندن آئے تھے اور یہاں ہالیڈے پوائنٹ پر قیام کیا تھا۔ میں نے اپنا ٹرالر نمبر بھی بتا دیا۔ پولیس آفیسر نے مجھ سے کہا، آپ اطمینان رکھیے، مس جیولٹ کو تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، لیکن آپ کو اس وقت تک ٹرالر نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک کہ ہم اپنی کارروائی مکمل نہ کر لیں اور مس جیولٹ دستیاب نہ ہو جائیں۔ معاف کیجیے گا اگر آپ اپنے اخراجات پر ایسے ٹرالر میں قیام نہیں کر سکتے تو آپ کے اخراجات پولیس ادا کرے گی۔ نہیں آفیسر، بے حد شکریہ، میں اپنی دوست کے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے وعدہ کیا اور پھر مزمل سا ہرنام سنگھ کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ ریما اور ہرنام سنگھ میرے ٹرالر میں آ بیٹھے تھے۔ ہرنام سنگھ بہت ملول نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، کیسی خوش بسر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کون کمبخت تھے، اور ویسے جب سے ہم یہاں ہالیڈے کیمپ میں موجود ہیں یہ پہلا ہی واقعہ ہے۔ ممکن ہے یہاں ایسا ہوتا رہتا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ جگہ بڑی غیر محفوظ ہے، یہاں سے فوراً چلو ہرنامی، مجھے تو اب اس جگہ سے وحشت ہونے لگی ہے۔ ریما نے خوف زدہ لہجے میں کہا، چلیں گے جی چلیں گے، اب علی کو ایسا تو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ نہیں ہرنام سنگھ، تمہارا بے حد شکریہ۔ اگر بھائی کو یہاں خوف محسوس ہوتا ہے تو میرے خیال میں تم اس جگہ کوئی تفریح نہیں کر سکو گے، بہتر ہے یہ جگہ تبدیل کر دو۔ سوچ لیں گے بائی جی اس سلسلے میں بھی۔ پہلے یہ بتاؤ اب ہرنام سنگھ تمہارے لیے کیا کرے؟ نہیں ہرنام سنگھ، پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے، اور پھر جیولٹ میری دوستی تو تھی، میرا اس سے کوئی بہت گہرا رشتہ نہیں تھا۔ وہ بیروت میں مجھے ملی تھی، سیاح تھی اور پھر دوست بن گئی۔ اس کا لندن آنے کا ارادہ تھا، میں بھی اس کے ساتھ لندن چلا آیا، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے معاملات کیا تھے۔ پتہ نہیں جان بوجھ کر اسے اغوا کیا گیا ہے یا یہ صرف اتفاق تھا۔ ممکن ہے اغوا کرنے والے مجھ سے اس کے لیے کوئی بڑی رقم طلب کریں۔ او بھائی جی پرواہ مت کرنا، ہرنام سنگھ کنجوس ضرور ہے مگر اب ایسا بھی نہیں، جو کچھ بھی ہوگا مل جل کر لیں گے۔ ہرنام سنگھ نے پیشکش کی۔ نہیں ہرنام سنگھ، شکریہ، ویسے جیولٹ کے لیے انہوں نے کوئی رقم مجھ سے طلب کی تو میں فوراً ادا کر دوں گا، اور اس سلسلے میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ میں نے کہا نا جی، ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے اس میں سے بہت بڑا حصہ آپ کو مل سکتا ہے، اور پھر ضرورت پڑی تو میں اور منگوا لوں گا، تم پرواہ مت کرو، انسان ہی ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ شکریہ ہرنام سنگھ، اگر واقعی ایسا ہوا تو میں ضرور تمہیں تکلیف دوں گا، میں نے کہا۔ کافی دیر تک ہرنام سنگھ اور ریما سنگھ میرے ٹرالر میں بیٹھے رہے تھے اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ دوسرے لوگ بھی اب منتشر ہو گئے تھے اور کوئی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ ٹرالر میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس اغوا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جیولٹ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، میں تو اسے صرف ایک سیڑھی سمجھتا تھا اولیو ہاورڈ تک پہنچنے کی، اور مجھے اس بات پر بھی یقین تھا کہ اولیو ہاورڈ کی کسی نمائندہ کو اغوا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جیولٹ کے اس اغوا کا مقصد ڈرامے کا آغاز بھی ہو سکتا تھا۔ بہت دیر تک میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں تشویش کی کوئی کیفیت نہیں تھی۔ میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ اب کام کس انداز میں شروع ہوتا ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 1:30 بجے ہوں گے جب ٹرالر کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک سنائی دی اور میں پھر سے اٹھ گیا۔ نیند نہیں آئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو بٹ ٹرالر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ گڑپ سے اندر آ گیا۔ میں نے جلدی سے ٹرالر کا دروازہ بند کر دیا۔ ٹرالر میں مدھم روشنی ہو رہی تھی، میں نے اس میں اضافے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ بڈ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ کہو بڈ، کیا تمہیں صورتحال معلوم ہے؟ کیوں نہیں معلوم ہوگی چیف، بڈ تم سے اس قدر غافل کیسے رہ سکتا ہے؟ بڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کیا رائے ہے تمہاری اس سلسلے میں؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے چیف؟
बर्ड ने पूछा। मेरा ख्याल है ये ड्रामे का आगाज है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन चीफ, 100%। वैसे अगवा का मंजर मैंने नहीं देखा, लेकिन लोगों की जुबानी मुझे फौरन ही मालूम हो गया था, बर्ड ने जवाब दिया। और वो लड़की? छोड़ो चीफ, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो, सुबह वाली या शाम वाली? बर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं भी हंसने लगा। मुझे ये देखकर खुशी हुई है चीफ कि तुम इस अगवा से मुतफक्कर नहीं हुए। वैसे माफ करना, बर्ड अब तुम्हारी शान में गुस्ताखी करने लगा है, लेकिन बर्ड का कोई कसूर नहीं है। तुमने उसे मातहतों की बजाय दोस्तों में जगह दी है। नहीं बर्ड, अब तो तुम मेरे मातहत नहीं हो। हम लोग आजादाना काम कर रहे हैं। क्या तुम तंजीम को अपने लंदन आने की इत्तला दे कर आए हो? कैसी बातें करते हो चीफ, तंजीम को मैं अपने लंदन आने की इत्तला देकर क्यों आता? बर्ड ने हंसते हुए कहा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है बर्ड के मुझे क्या करना चाहिए? इस अगवा के नतीजे में वो क्या चाहते हैं? साफ जाहिर है चीफ, अभी तुम उनके लिए इम्तिहान की मंजिल में होगे। वो यकीनन ये देखना पसंद करेंगे कि तुम ज्यूलट के लिए कितना परेशान होते हो। अब तक की बातों से तो इस बात का अंदाजा होता है कि उन्हें तुम पर यकीन है। यानी वो ये नहीं सोच रहे कि तुम ज्यूलट को कोई मुश्तबह शख्सियत समझ रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तहजीब माल्कम एक्स का थोड़ा सा हमशक्ल होना ही काफी नहीं है। वो ये जानना जरूर पसंद करेंगे कि तुम ज्यूलट से किस कदर मोहब्बत करते हो, उसकी तलाश में सरगर्दा होते हो या इत्मीनान से बैठ जाते हो। बर्ड का मशवरा है चीफ के ज्यूलट से बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करो। यही हमारे लिए तहजीब माल्कम एक्स तक पहुंचने का बायस बनेगी। ये बात तो तुम भी जानते हो कि वो ओलियो हार्वर्ड की कारकुन है। मैं पेशानी खुजाने लगा। बर्ड का मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था। मुझे वाकई दीवानगी का मुजाहरा करना चाहिए। चुनाचे मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल से ज्यूलट की तलाश शुरू कर दी जाएगी। बर्ड थोड़ी देर के बाद चला गया। उसके बाद जाहिर है मेरे लिए कोई और काम नहीं था, लेकिन दूसरी सुबह नाश्ते से पहले ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने काफी वावेला किया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरी हमदर्दी के साथ मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि मिस ज्यूलट को तलाश करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये कि मुसलसल कोशिश की जा रही है। यकीनन इस स्याह गाड़ी का पता चल जाएगा और इसके बाद पुलिस उन मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बहुत तसल्लियां दी थी। उसके बाद मैं वहां से निकल आया। इत्तफाक की बात थी कि रीमा या हरनाम सिंह नजर नहीं आए थे। चंद लम्हों के लिए मेरे दिल में उन लोगों के खिलाफ भी शुबहात पैदा हुए, लेकिन कम से कम हरबंस का तस्वुर मुझे इस बात से बाज रखता था कि मैं उन पर शुबा करूं। सॉर्निटो में पहुंचकर नाश्ता किया और उसके बाद हॉलीडे पॉइंट से चल पड़ा। शहर का रुख किया था। लंदन की सियाहत नाखुशगवार नहीं थी। ये दूसरी बात है कि इस सियाहत में मेरे चेहरे पर यतीमी बरसती रही थी और मैं किसी ऐसे परेशान हाल आदमी की मानी नजर आता रहा था जो किसी की तलाश में सरगर्दा हो। जाने पहचाने मनाजर निगाहों के सामने थे। इससे पहले भी लंदन के ये मनाजर देख चुका था, लेकिन उनसे दिलचस्पी कम नहीं हो रही थी। लंदन थी ही इतनी खूबसूरत जगह। मैं जाने पहचाने रास्तों को नापता हुआ ट्राफिगलर स्क्वायर में आ गया। सुबह की हल्की धूप अभी तक चौक के वस्त में ऐस्तादा बुलंदो बाला स्तून की चोटी पर अकड़ू खड़े हुए लॉर्ड नेल्सन की तिरछी टोपी तक ही आई थी। ट्राफिगलर स्क्वायर के मशहूर जमाना कबूतर भी अभी तक शायद नेशनल गैलरी के यूनानी स्तूनों और सेंट पॉल गिरजा के गुंबद में महवे ख्वाब थे। वहां से आगे बढ़ा और उस बड़े फवारे के सामने पहुंच गया जिसके वस्त में एक अजीमो शान मछली का मुजस्सिमा गलफड़े फैलाए मुंह से गैलनों पानी उगल रहा था। फिर वहां से आगे बढ़ गया। रीजेंट स्ट्रीट और उसके खत्म होने पर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, सामने शाफ्टबरी एवेन्यू और उनकी सड़कों के दरमियान मशहूर जमाना पकार्डली सर्किस। तमाम जगह मेरी जानी पहचानी थी। हर चीज उसी तरह थी और कोई खास तब्दीली नहीं हुई थी। कार्नबी स्ट्रीट एक सीधी सादी सड़क जिसके दोनों तरफ जदीद तरीन फैशन के मलबूसात की दुकानें थी। हर दुकान का मालिक वहां बिकने वाले मलबूसात खुद डिजाइन करके अपने दर्जियों से सिलवाता है। दोपहर का खाना मैंने सोहो के एक होटल में खाया और फिर वहां से भी आगे बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर डल रही थी। शाम को एक बार फिर ट्राफिगलर स्क्वायर की तरफ आ गया। नेशनल गैलरी के फुटपाथ पर हिप्पियों का एक रेवड़ पड़ा हुआ था। उन तमाम चीजों को देखने के बाद मैं वहां से चल पड़ा और एक बार फिर हॉलीडे पॉइंट पहुंच गया। किसी की तलाश में इससे ज्यादा आवारा गर्दी नहीं की जा सकती थी। इस दौरान मैंने सरसरी निगाहों से किसी ऐसे शख्स की तलाश भी की थी जो मेरे ताक़ुब में हो, लेकिन दर हकीकत अगर ऐसा कुछ किया भी जा रहा था तो निहायत एहतियात से।
کیونکہ مجھے کسی بھی تعاقب کرنے والے کا شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ ٹرالر میں داخل ہونے سے پہلے میں نے ٹرالر نمبر 101 کی طرف دیکھا، لیکن ٹرالر بند تھا۔ ہرنام اور ریما شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ ابھی ٹرالر میں پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ پولیس کی ایک گاڑی ٹرالر کے سامنے آ کر رک گئی اور وہی خوش اخلاق پولیس آفیسر میرے سامنے پہنچ گیا۔ مسٹر علی یار خان، کیا آپ کے پاس مس جیولٹ کی کوئی تصویر موجود ہے؟ افسوس نہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کے کاغذات یہاں موجود ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کا پاسپورٹ لے جا سکتے ہیں۔ ہاں پلیز، وہ آپ کو احتیاط کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا۔ ہمیں اس کی تصویر درکار ہے۔ جیولٹ کے کاغذات جوں کے توں تھے۔ میں نے پاسپورٹ پولیس آفیسر کے حوالے کر دیا۔ پولیس آفیسر نے ایک بار پھر نرمی اور ہمدردی سے مجھے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں پوری اطمینان انداز میں اپنے ٹرالر میں آ لیٹا تھا۔ برڈ کے لیے بھی میں نے سوچا تھا، لیکن اس وقت یہی مناسب تھا کہ برڈ سے الگ تھلگ رہوں۔ البتہ ہرنام اور ریما کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ویسے ریما خوف زدہ تھی۔ ممکن ہے ہرنام کو یہ ٹرالر چھوڑنا پڑا ہو۔ 9 بجے کے قریب ایک بار پھر میرے ٹرالر پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہرنام سنگھ تنہا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ کہنے لگا، نہیں بھائی جی، زیادہ دیر رکوں گا نہیں، یہ ٹرالر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ریما بہت ڈر رہی تھی۔ اس وقت میں ہوٹل کیسینو میں ہوں، روم نمبر 104۔ ریما کی وجہ سے یہ جگہ چھوڑنا پڑی ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تمہارا یہاں رہنا تو ایک مجبوری ہے، ورنہ میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا۔ شکریہ ہرنام سنگھ، میں جیولٹ کی طرف سے بہت پریشان ہوں اور یہاں اس وقت تک قیام کروں گا جب تک جیولٹ کے بارے میں کوئی صحیح صورتحال معلوم نہیں ہو جاتی۔ میری پیشکش برقرار ہے بھائی جی، بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر تم نے مجھے نظر انداز کیا تو مجھے دکھ ہوگا۔ ہرنام سنگھ، تم سے پہلے بھی میرا ایک دوست سکھ تھا اور اپنے اس دوست کی دوستی پر مجھے مرتے دم تک فخر رہے گا۔ اس کا نام ہربنس سنگھ تھا اور میرے ایسے دوستوں میں سے تھا جس کے نام پر بہت کچھ لٹایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تم یہ بات مت سمجھنا کہ میں کسی بھی جگہ تمہیں نظر انداز کروں گا۔ بس بھائی جی، ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ ہرنام سنگھ چلا گیا، لیکن یہ رات شاید سونے کے لیے نہیں تھی، جبکہ میں سکون سے سو جانا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر ٹرالر پر آہٹیں ہوئیں اور گھڑی میں وقت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ برڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دروازہ کھولا تو ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ جیولٹ ٹرالر میں آ گری۔ میں دنگ رہ گیا تھا، لیکن فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور بے چینی سے آگے بڑھ کر جیولٹ کو اٹھایا۔ جیولٹ، جیولٹ، میری جیولٹ، کیا ہوا تھا؟ کون لے گیا تھا تمہیں؟ کیا ہو گیا جیولٹ؟ تم خیریت سے تو ہو؟ میں نے پھرتی سے اسے سنبھالا اور اسے اس کے بستر پر لے جا کر لٹا دیا۔ جیولٹ کی حالت غیر نظر آ رہی تھی۔ میں نے پھرتی سے ٹرالر میں روشنی کر دی اور جیولٹ کو دیکھنے لگا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر جا بجا خراشوں کے نشان تھے۔ لباس وہی تھا جو وہ پہن کر گئی تھی، لیکن بالکل بے ترتیب اور میلا کچیلا ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں اس کی حالت کافی خراب نظر آتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا جیولٹ؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کون لوگ تھے وہ جو تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ اب ٹھیک ہوں، جیولٹ نے کمزور سے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن جیولٹ، لیکن تم نہیں جانتی کتنا پریشان تھا میں تمہارے لیے۔ پاگل ہو رہا تھا میں۔ سارا دن میں لندن کے گلی کوچوں میں تمہیں تلاش کرتا پھرا ہوں۔ جیولٹ، میں بے حد بدنصیب انسان ہوں۔ جس کسی کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ جیولٹ، یہ صرف میری بدنصیبی تھی جس نے تمہیں مصیبت کا شکار کیا۔ مجھے بتاؤ وہ کون وحشی تھے؟ کیا گزری تم پر؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں علی، بالکل ٹھیک۔ تفصیل کیا بتاؤں تمہیں علی؟ کیا کہوں میں تم سے؟ کس طرح کہوں؟ اس نے اذیت ناک انداز میں کہا۔ مجھے سب کچھ بتا دو جیولٹ، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ جو کچھ تم پر بیتی اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ کون لوگ تھے اور تم ان کے چنگل سے کیسے نکل آئے؟ جیولٹ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ سنبھل کر مسہری کی پشت سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس کی غم آلود نگاہیں سامنے ٹرالر کی دیوار پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے بستر کے نزدیک ایک کرسی گھسیٹ لی اور بولا، کچھ منگواؤں تمہارے لیے جیولٹ؟ کچھ پیو گی؟ نہیں پلیز، اس وقت کچھ نہیں، جیولٹ بولی۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دو مجھے بس، میں شدید پیاس محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے جیولٹ کو پانی پلایا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
علی تم بے حد نیک انسان ہو، بہت شریف اور بہت ہی پاکیزہ فطرت کے مالک۔ علی میں دل سے تمہاری عزت کرتی ہوں، اور اب جب یہ حالات سامنے آ گئے ہیں تو تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع دو گے تو میں زندگی میں کبھی تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گی، لیکن تقدیر نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا علی، اور اب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ میں حقیقت تم پر منکشف کر دوں۔ حقیقت؟ میں نے گہری نگاہوں سے جیولٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم نے کبھی میرے بارے میں کوئی تفصیل نہیں پوچھی، یہ تمہاری اعلیٰ شخصیت اور شرافت کا ثبوت ہے، لیکن میں نے تمہیں اپنے بارے میں خود بھی کبھی کچھ نہیں بتایا۔ کاش اس کی نوبت نہ آتی۔ اگر تم چاہو تو مجھے ضرور بتا دو جیولٹ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی شک نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بات تم نے مجھ سے چھپائی ہے تو یقیناً وہ تمہاری مجبوری ہوگی۔ میں بھی تمہارے لیے مجبوری ہو گیا ہوں جیولٹ، میں بھی اب تمہارے سوا اور کوئی سہارا نہیں پاتا۔ جیولٹ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں کرسی سے گرتے گرتے بچا تھا، بہرحال میں نے اسے سنبھالا اور اس کے بعد اس کے نزدیک کی مسہری پر بیٹھ گیا۔ جیولٹ کا بدن کپ کپا رہا تھا، میں اس کی شاندار اداکاری پر غور کر رہا تھا اور کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ اداکاری نہیں حقیقت ہے۔ تاہم مقابلہ اداکاری کا ہو رہا تھا تو میں بلا کس طرح اس سے پیچھے رہ سکتا تھا، چنانچہ میں اسے تسلیاں دیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جیولٹ کی سسکیاں رک گئیں۔ میں نے اس کے نزدیک بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا، سب کچھ کہہ دو جیولٹ، اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ رکھو۔ علی میرا تعلق جرائم پیشہ افراد کے ایک گروہ سے ہے، بہت عرصہ میں ان کے ساتھ رہی ہوں۔ میری ایک ماں ہے، 2 چھوٹی بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے جو سب سے چھوٹا ہے۔ میری چھوٹی بہن کی عمر 11 سال ہے، اس سے بڑی 17 سال کی ہے اور بھائی اس وقت صرف 9 سال کا ہے۔ ہم فن لینڈ میں رہتے تھے۔ باپ کی موت کے بعد ہمارا کوئی سرپرست نہیں رہا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ایک جنرل سٹور میں سیلز گرل کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ میری ماں بھی کام کرتی تھی اور اس طرح ہم فن لینڈ میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ زندگی مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سیدھے سادے طریقے سے مجھے کبھی خوشحالی نصیب نہیں ہوگی، چنانچہ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہنے لگی جو جرائم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دولت کماتے ہیں۔ بالآخر میرا رابطہ ایسے چند افراد سے ہو گیا۔ یہ منشیات کے تاجر تھے اور اسمگلنگ وغیرہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے پینگیں بڑھائیں اور اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ ماں، بہنوں اور بھائیوں کو ایک اچھی زندگی مہیا کرنے کے لیے میں نے شدید جدوجہد کی، جرائم کی دنیا سے پوری طرح واقفیت حاصل کی اور اس کے بعد آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جرائم پیشہ افراد کے ایک بین الاقوامی گروہ تک پہنچ گئی۔ علی، تمہیں میری شخصیت کا یہ نیا روپ بہت عجیب لگ رہا ہوگا اور ممکن ہے اس داستان کو سننے کے بعد تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے، لیکن میں حقیقت بتائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کچھ کیا ان لوگوں کے لیے اور ان میں سے ایک مقبول حیثیت اختیار کر گئی۔ بالآخر انہوں نے ایک ایسی مہم کے لیے مجھے منتخب کیا جو کافی مشکل تھی۔ میں نے اس مہم پر جانے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس گروہ کے سربراہان جن سے میں قطعی واقف نہیں تھی کسی کارکن کی سرکشی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ مجھ پر سختی کی گئی اور میں فن لینڈ سے فرار ہو گئی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب جو کچھ بھی کروں گی اپنے طور پر کروں گی اور کسی بھی مناسب وقت اپنے خاندان کو فن لینڈ سے کہیں اور منتقل کر دوں گی۔ جب جرم کی دنیا ہی میں رہنا تھا تو پھر لگے بندے اصولوں پر کیوں کام کیا جائے؟ چنانچہ میں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں گھومتی ہوئی بالآخر بیروت پہنچ گئی۔ بیروت میں میری ملاقات تم سے ہوئی علی، اور نہ جانے کیوں تمہاری شرافت نے مجھے بے حد متاثر کر دیا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو میرے دل میں تمہارے لیے گداز پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بدلے ہوئے رنگ میں محسوس کیا علی، اور یہ خیال پہلی بار میرے ذہن میں آیا کہ جرم کی دنیا سے ہٹ کر بھی تو ایک دنیا ہوتی ہے، محبت، شرافت اور پاکیزگی کی دنیا۔ زندگی کے وہ مدارج جہاں بھی بآسانی طے کیے جا سکتے ہیں جو انسان کی دلی خواہش ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں شرافت اور اقدار کا عنصر شامل رہے تو شاید ان کی لطافتیں ہی کچھ اور ہوتی ہوں گی۔ اسی تصور کے ساتھ میں نے تمہارا قرب حاصل کیا تھا۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں تمہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اپنے پروگرام کو تبدیل کر دوں گی اور کسی پرسکون گوشے میں پناہ لوں گی۔
اپنے خاندان کو وہی بلا لوں گی اور تم سے شادی کر کے ایک گھریلو عورت کی طرح زندگی گزاروں گی۔ اس کام کے لیے مناسب وقت کا انتظار ضروری تھا، لیکن تقدیر میرا ساتھ دینے پر تیار نہیں علی۔ وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا جو میں نے سوچا تھا۔ جیولٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کھوپڑی کھجا رہا تھا۔ اس کہانی کو کیا سمجھوں؟ ایک پردرد اور دلچسپ کہانی جو کسی کے ذہن کی تخلیق ہے، یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا جیولٹ مجھے حقیقت سے روشناس کرانا چاہتی ہے؟ کیا یہ آنسو سچے ہیں؟ لیکن میں کیسے مان لیتا؟ میں نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں برا بلا کہا۔ ایک بار پھر مجھے میری فطری شرافت کسی کے دکھ سے متاثر کر رہی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور چالاکی سے جیولٹ کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، خود کو سنبھالو جیولٹ، خود کو سنبھالو پلیز، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جیولٹ سسکیاں لیتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود پر قابو پا لیا اور بولی، وہ ایک بار پھر مجھے مل گئے علی، ایک بار پھر انہوں نے مجھے پا لیا ہے۔ نہ جانے کس طرح مجھے انہوں نے ہی اغوا کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے لندن میں کون سی عمارت میں لے جایا گیا تھا، اور وہ عمارت کون سے حصے میں واقع ہے۔ جس گاڑی میں وہ مجھے لے گئے تھے وہ بالکل بند تھی، اور اس وقت میرے حواس بھی قابو میں نہیں تھے۔ جب میں نے اس عمارت میں آنکھ کھولی تو اپنے سامنے انہی لوگوں کو کھڑے پایا جن سے میرا ماضی میں تعلق رہ چکا ہے۔ میں سب کچھ سمجھ گئی تھی، سب کچھ معلوم ہو گیا تھا مجھے۔ سزا میرا مقدر تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے سزا دی۔ دیکھو علی، کس طرح مارا ہے ان لوگوں نے مجھے۔ جیولٹ نے یہ کہہ کر اپنی پشت میرے سامنے کر دی۔ اس کی پشت میرے سامنے تھی جس پر سرخ داریاں پڑی ہوئی تھی۔ ان داریوں میں خون چمک رہا تھا۔ یقیناً یہ کوڑوں کے نشانات تھے۔ ایک لمحے کے لیے ذہن میں پھر بونچال سا پیدا ہوا، لیکن فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اولیو ہاورڈ ہر کھیل کھیل سکتا ہے، ہر کھیل۔ تاہم اداکاری کا مقابلہ تھا تو میں کسی سے پیچھے کیسے رہ سکتا تھا؟ میں نے ایک سسکی سی لی اور پھر اپنے سخت تعصب کا اظہار کیا۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ میں نے اس کا لباس نیچے کر دیا اور اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، جیولٹ، کس نے کیا ہے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ؟ کون درندے ہیں وہ؟ مجھے ان کے بارے میں بتاؤ مجھے ان کے بارے میں۔ میں انہیں فنا کر دوں گا، اتنے زخم لگاؤں گا ان کے جسموں پر کہ وہ انہیں گن بھی نہیں سکیں گے۔ ان کی نشاندہی کرو پلیز۔ جیولٹ، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں کر سکتی علی، میں یہ نہیں کر سکتی، خدا کی قسم میں یہ نہیں کر سکتی۔ جیولٹ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ سسکتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا اور آہستہ سے بولا، تم مجھے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتی جیولٹ؟ ایسی کیا مجبوری ہے؟ میں اب ان کے خلاف ایک کام بھی نہیں کر سکتی علی۔ انہوں نے میری شہ رگ پکڑ لی ہے۔ میری ماں، میری دونوں بہنیں اور میرا بھائی ان کے قبضے میں ہے۔ مجھے اچھی طرح مارا پیٹا گیا۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے میرے بارے میں، اور اس کے بعد دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حکم سے انحراف کیا تو میرے خاندان کے تمام افراد کو قتل کر دیا جائے گا۔ علی، میری بہنیں ان کی قید میں سسک رہی تھی۔ میرا بھائی معصومیت سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں چلی گئی تھی اور میں نے انہیں ان درندوں کے حوالے کیوں کر دیا ہے۔ میری ماں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی علی۔ ایسا دردناک منظر تھا کہ شاید کوئی بھی برداشت نہ کر پاتا۔ علی، تم یقین کرو، مجھے اپنے زخموں کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے۔ وہ زخم جو اپنوں کو وہاں دیکھ کر میرے سینے پر لگے ہیں ان سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ تقدیر بعض اوقات انسان کو کس طرح بے بس کر دیتی ہے۔ میری دلی کیفیت کو تم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے علی۔ کاش میں تمہیں اپنا سینہ چیر کر دکھا سکتی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور میں اس کی کہانی پر غور کر رہا تھا، اس کہانی کے پس منظر میں جھانک رہا تھا، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو ڈرامے کا آغاز ہو گیا تھا، پوری طرح بہت مکمل اور جامع انداز میں۔ لیکن لڑکی کی پشت کے زخم اصلی تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بے حد مضبوط ہے۔ ایک اچھی اداکارہ ہی نہیں بلکہ مضبوط قوت ارادی اور مضبوط اعصاب کی مالک بھی ہے۔ میں اسے دلاسے دیتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہو گئی، اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹرالر کے چھوٹے سے باتھ روم میں جا کر اس نے منہ ہاتھ دھویا، پھر واپس آ کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ علی، مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے۔ مجھے اس وقت کسی تم جیسے ساتھی کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ ایک افریقی ریاست میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے ہدایت دی گئی ہے کہ میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ تو کیا تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم یہ کام کرو گی؟ ہاں علی، میں نے ان سے نہیں، اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اپنے بھائی بہنوں سے وعدہ کیا ہے۔
میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں اس عذاب سے نجات دلاؤں گی، کیونکہ میں ہی انہیں اس عذاب میں پھنسانے کا باعث بنی تھی۔ میں گہری سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے کہا، اس دردناک کہانی سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں جیولٹ۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تم اگر وہاں جانا چاہتی ہو تو ظاہر ہے میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گا۔ کاش میں خود بھی تمہاری کوئی مدد کر سکتا۔ تم مدد کر سکتے ہو علی، بلکہ تمہیں میری مدد کرنا چاہیے۔ کیا اس مصیبت کے وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دو گے علی؟ نہیں جیولٹ، لیکن کیا تمہارے گروہ کے لوگ یہ بات پسند کریں گے کہ ایک بالکل اجنبی شخص تمہارے ساتھ جائے؟ میں نے ان سے تمہارا تذکرہ کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے خود ہی مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی میرا ساتھ دینا چاہیں تو گروہ کو اس بات پر اعتراض نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ فیصلہ کر چکی ہو جیولٹ کہ تم وہاں ضرور جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں نے جواب دیا، اور جیولٹ ایک بار پھر مجھ سے لپٹ گئی۔ علی میری زندگی بدترین حالات سے دوچار ہے، ایسے میں میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تم فکر مت کرو جیولٹ، ہمیں کب روانہ ہونا ہے اس بارے میں ہمیں بہت جلد اطلاع مل جائے گی۔ جیولٹ نے جواب دیا۔ میں اسے تسلیاں دیتا رہا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن اب میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ تھا۔ جیولٹ 3-3:30 بجے کے قریب سو گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میں اس تازہ صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ اگر بڈ کے ذریعے یہ نہ معلوم ہو جاتا کہ جیولٹ کے پسے پشت اولیو ہاورڈ ہے تو شاید اس دوران میں جگہ جگہ بھٹکتا، لیکن اب تو ایک سیدھے راستے پر کام ہو رہا تھا اور مجھے جیولٹ یا دوسرے لوگوں سے نہیں، اولیو ہاورڈ سے ہوشیار رہنا تھا۔ ذہن کے سنسان ویرانوں میں جب کبھی اکتاہٹ کا تصور ابھرتا تو یہ احساس بڑی تسلی دیتا کہ تہذیب مالکم ایکس زندہ ہے اور میں اس کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ بس اسی احساس کو سینے سے لگا کر میں نے جیولٹ کا منصوبہ منظور کر لیا تھا۔ کہیں بھی لے جائے میں اس کا ساتھ دوں گا، اس طرح جیسے میں اس سے بے حد متاثر ہو گیا ہوں، اور پھر اسی دوران اپنے لیے راہیں تلاش کروں گا۔ لیکن بڈ کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ ہر چند کے بڈ ایک باخبر انسان تھا اور اب تک میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے غافل نہیں پایا تھا۔ اس کے باوجود انسان تو تھا، اگر بھٹک جائے تو مشکل ہوگی۔ دل تو یہی چاہا کہ ابھی جا کر ٹرالر نمبر 302 میں بڈ سے ملاقات کروں اور اسے تمام صورتحال بتا دوں، لیکن یہ بات خطرناک ہو سکتی تھی۔ جیولٹ کی واپسی کے بعد ممکن ہے مجھ پر نگاہ رکھنے والوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہو اور اس وقت بڈ کے ٹرالر تک پہنچنا اس سارے منصوبے ہی کو چوپٹ کر دے، اس لیے خاموشی اختیار کی۔ صبح کو میں نے جیولٹ کو ناشتہ کرایا، اس کے بعد اس نے لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر اس سے کہا کہ میں اس کے زخموں کی ڈریسنگ کرانا چاہتا ہوں۔ جیولٹ نے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا، چنانچہ میں اسے لے کر باہر نکل آیا۔ بہت سے مسائل سے نمٹنا تھا۔ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس دوران میں نے جیولٹ سے گفتگو کر کے ایک کہانی تیار کر لی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا تو اسی ہمدرد اور مہربان پولیس آفیسر سے ملاقات ہو گئی۔ جیولٹ کو وہ میرے ساتھ دیکھ کر چونک پڑا اور اس نے پرجوش انداز میں کہا، مس جیولٹ آپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے مسٹر علی۔ بیٹھیے بیٹھیے، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ میں ابھی اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے باز پرس کر رہا تھا۔ جیولٹ رات کو واپس آ گئی۔ میں نے کہا، کچھ بتایا انہوں نے کہاں گئی تھی؟ انہیں اغوا کرنے والوں کو غلط فہمی ہوئی تھی، وہ انہیں میڈم سارڈینا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ جب جیولٹ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ میڈم سارڈینا نہیں ہیں تو بمشکل تمام انہیں یقین آیا، لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ جیولٹ میڈم سارڈینا کی ہم شکل کیوں ہیں۔ پھر انہوں نے انہیں معذرت کے ساتھ ایک جگہ چھوڑ دیا۔ میڈم سارڈینا، اس نے زیر لب دہرایا، پھر اپنی نوٹ بک میں یہ نام نوٹ کرتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ اس نام کی کسی خاتون کو خطرات لاحق ہیں۔ یقیناً آپ کی ہمدردی اور محبت کا شکریہ۔ برائے کرم جیولٹ کا پاسپورٹ واپس کر دیجیے۔ آفیسر نے فوراً ہی تمام کارروائی مکمل کی تھی۔ جیولٹ کا پاسپورٹ اسے دے دیا گیا اور اس کے بعد ہم وہاں سے بھی نکل آئے۔ راستے میں جیولٹ نے کہا کہ اب یہاں قیام مناسب نہیں ہے، کیوں نہ کسی ہوٹل میں قیام کیا جائے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی ہے۔ لیکن جیولٹ، کیا وہ لوگ تم سے ہوٹل میں رابطہ قائم کریں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے علی؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نگاہوں سے اوجھل کیا ہوگا۔ وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم کسی ہوٹل میں ہی قیام کریں گے۔ اس کے علاوہ اب ہمیں ہرنام سنگھ اور ریما سنگھ سے بھی بچنا ہے۔ تمہارے اغوا کے بعد ریما خوف زدہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہرنام سنگھ کو ایک ہوٹل میں منتقل ہونا پڑا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری اس مصروفیت میں کوئی خلل اندازی ہو۔ جیولٹ نے مجھ سے اتفاق کیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کلینک میں جا کر میں نے جیولٹ کے زخم دکھائے
اور ڈاکٹر نے ہمیں کچھ دوائیں دے دی۔ جولٹ کے زخموں پر بھی بینڈیج کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے۔ پھر کسی ہوٹل کے انتخاب کا مسئلہ درپیش ہوا۔ میں جانتا تھا کہ ہرنام سنگھ اور ریما کون سے ہوٹل میں ہیں، چنانچہ میں اس ہوٹل سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ بالآخر ایک غیر معروف سے ہوٹل میں ہم نے اپنے لیے ایک کمرہ حاصل کر لیا اور پھر وہاں سے واپس ہالیڈے پوائنٹ پہنچ گئے۔ ٹرالر سے اپنا سامان بھی لینا تھا اور ٹرالر وغیرہ کے سلسلے میں ادائیگی بھی کرنا تھی۔ ان تمام کاموں کی انجام دہی کے دوران میری نگاہیں بڈ کو بھی تلاش کرتی رہی تھی اور پھر میں بڈ کو دیکھ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور تنہا تھا۔ میں نے اشاروں کی زبان میں اسے سمجھایا کہ ہالیڈے پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں، اور بڈ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے تمام معلومات حاصل ہے۔ بڈ کے مل جانے سے میں مزید مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اپنے سامان کے ساتھ اپنی نئی رہائش گاہ میں منتقل ہو گئے۔ ہوٹل میں بھی ہم نے ایک ہی کمرہ حاصل کیا تھا اور اب جیولٹ کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے مجھے کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ وہ رات گزر گئی۔ ہم نے ہوٹل سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ دوسرے دن بھی ہم ہوٹل ہی میں مقیم رہے۔ تیسرے دن صبح تقریباً 11:30 بجے ہوٹل میں ایک ٹیلی فون موصول ہوا جسے میں نے ریسیو کیا تھا۔ دوسری طرف سے بولنے والی آواز میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ اس نے کہا، مسٹر علی ہے شاید؟ ہاں، آپ کون صاحب ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کیا جوئل موجود ہے؟ میری مراد جیولٹ سے ہے۔ جی ہاں، موجود ہیں۔ ٹیلی فون اسے دے دو، دوسری طرف سے کہا گیا اور میں نے جیولٹ کو اشارہ کر دیا۔ جیولٹ جلدی سے ٹیلی فون کے قریب پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد وہ صرف ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ ایک بار کے علاوہ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر جیولٹ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہی لوگ تھے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ تمہیں بہت خوبصورت نام سے پکارتے ہیں۔ ہاں، آرگنائزیشن میں مجھے جوئل کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ نام پسند آیا ہے، چنانچہ آئندہ میں بھی تمہیں جوئل ہی کہوں گا۔ ویسے کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہمیں رات کو ایسٹ افریقن ایئر لائن سے روانہ ہو جانا ہے۔ کس وقت؟ 9:30 بجے۔ جیولٹ نے گہری سانس لے کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں بتایا گیا اور پھر معلوم ہو سکتا ہے۔ ایسٹ افریقن ایئر لائن کا جو طیارہ 9:30 بجے روانہ ہوگا، اس کی پرواز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی ضرورت بھی کیا ہے علی؟ بہرطور ہمیں جانا تو ہے۔ یہ میں اپنے طور پر کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا، جیولٹ نے بدستور افسردہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد میں نے بھی مزید کوئی گفتگو نہیں کی تھی، بس ذہنی طور پر یہ سوچتا رہا تھا کہ ایسٹ افریقن ایئر لائن سے سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے افریقہ ہی کے کسی حصے میں جانا ہوگا۔ کیا لائن آف کروزل؟ کیا اولیو ہاورڈ میرے ہی ذریعے لائن آف کروزل میں کوئی کام لینا چاہتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اگر ایسا ہوا تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ لائن آف کروزل پہنچ کر میں اپنے بہت سے دوستوں کی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ تقریباً 9:15 بجے ہم لوگ مکمل تیاریوں کے بعد باہر نکل آئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ چل پڑے۔ 9:02 پر ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ ابھی طیارے کی روانگی میں کچھ وقت تھا۔ میں جیولٹ کے ساتھ ویٹنگ روم میں آ بیٹھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک معمر اور مدکوک عورت سفید اسکرٹ میں ملبوس، چہرے پر بے شمار جھریاں اور آنکھوں میں کرب کے آثار لیے جیولٹ کے پاس پہنچ گئی۔ جیولٹ سے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معمر عورت نے آگے بڑھ کر جیولٹ سے لپٹ جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سخت اور کھردرے لہجے میں کہا، نہیں، یہاں یہ سب کچھ مناسب نہیں ہے۔ مادام آپ سے جو کچھ کہا گیا ہے اس سے زیادہ نہ کیجیے۔ معمر عورت رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی نمایاں تھی۔ جیولٹ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، جس پر اسے بھی سرزنش کی گئی۔ معمر عورت نے کہا، تمہاری کامیابی پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے جوئل۔ ممی، جوئل کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ میں خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور میرا ذہن عجیب سے احساسات کا شکار تھا۔ میری نگاہیں تو در حقیقت بڈ کو تلاش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کو ہماری روانگی کے بارے میں اطلاع تھی یا نہیں۔ بصورت دیگر وہ لندن کی خاک ہی چھانتا پھرے گا۔ میرے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بڈ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ میں تو ویسے بھی تنہا کام کرنے کا عادی تھا۔ انہی میں سے ایک شخص نے ہمیں کاغذات اور ٹکٹ وغیرہ دے دیے، لیکن میری جو منزل تھی اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں گوٹے ہل جا رہا تھا۔ گوٹے ہل جو میرے لیے کافی دلکش جگہ تھی۔ میرے ماضی کا ایک اہم باب اس علاقے سے وابستہ تھا۔ ہمیں کالمو کیمپو پہنچنا تھا اور کالمو کیمپو میں پہلے بھی جا چکا تھا۔
वहाँ से गोटे हिल का सफर दूसरे ज़राए से किया जाना था। न जाने क्यों जहन में एक खलश सी बेदार हो गई और दौरान सफर मैं और ज्यूलट तकरीबन खामोश रहे। मैं सोच रहा था कि आखिर हमें गोटे हिल क्यों भेजा जा रहा है, वो लोग हमसे क्या चाहते हैं। ओलियो हावर्ड को गोटे हिल में मेरे हाथों जिक उठाना पड़ी थी। मेरा जहन इस सिलसिले में सोचता रहा। ज्यूलट बदस्तूर उदासी का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन निस्फ सफर के बाद उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल खामोश वाली, कोई गुफ्तगू नहीं करोगे? मैं तुम्हारे लिए अफसुर्दा हूँ ज्यूलट, क्या गुफ्तगू करूँ? अफसुर्दगी हमारे मसाइल का हल नहीं है अली, हमें अपने आप को संभालना होगा। तुमने मेरी मम्मी को देखा, वो बदबख्त मुझ पर दबाव डालने के लिए मेरी माँ को अपने साथ एयरपोर्ट ले आए थे ताकि मैं अपना काम यकीनी तौर पर अंजाम दूं और कहीं भटकने की कोशिश ना करूं। लेकिन हमें गोटे हिल जाना पड़ रहा है। हाँ, क्या तुम इस इलाके के बारे में कुछ मालूमात रखती हो ज्यूलट? नहीं अली, बल्कि नाम ही मैंने पहली बार सुना है इस अफ्रीकी रियासत का। हूँ, लेकिन मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ। ओह, किस सिलसिले में? किस किस्म की जगह है वो? ज्यूलट चौंक कर तजस्सुस से बोली। मैं जरा मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहा हूँ ज्यूलट, मुझे ये बताओ कि क्या उन्होंने पहले भी तुमसे गोटे हिल का तज़किरा किया था? मैंने तुम्हें बताया था अली कि मुझे इस मुहिम के बारे में तफसीलात नहीं बताई गई थी, बस मुझसे यही कहा गया था कि मुझे अफ्रीका जाना होगा।